السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک میں مختلف عناوین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت سن کر کسی نہ کسی درجے میں بہرحال بیداری پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں انگڑائی لیتی ہے۔ ایک ایمان والا کتنا بھی گیا گزرا ہو، لیکن آقا کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی اس کی آپ علیہ السلام کی سیرت سے، صورت سے، آپ کے کردار اور اخلاق سے خالی ہے، لیکن محبت تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ اللہ کرے یہ محبت اتنی بڑھے کہ آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں، آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہیں تو گنہگار امتی، لیکن نسبت آقا کی حاصل ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہرحال بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کا کرم ہے۔ گنہگار ہونے کے باوجود محبت ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پیتے ہیں، کئی مرتبہ پٹائی ہو گئی، تو کسی نے ان کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، برا بھلا لعنت مت کرو، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، گنہگار ہے پر اللہ رسول سے محبت ہے۔ ایک صحابیہ سے زنا ہوا، اور زنا کے نتیجے میں ان کو سنسار کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کسی کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں پر، ایک روایت میں حجاز والوں پہ تقسیم کر دی جائے، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ گنہگار ہیں پر اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کیا بعید ہے یہ محبت وہاں تک ہمیں لے جائے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو انسانیت سے اور خاص طور سے اہل ایمان سے بے پناہ محبت تھی۔
اپنی امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اسی لیے کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جہاں پر امت کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے، آپ علیہ السلام فوراً اس موقع پر وہ پہلو اختیار کرتے تھے جو امت کے لیے آسانی کا ہوا کرتا تھا۔ اور حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرین الا اختار ایسرہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تھا، آپ چاہے یہ کر لو یا یہ کر لو، تو ان میں سے جو آسان ہوتا تھا آپ اس کو اختیار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل ہے، آپ کے لیے تو ہر کام آسان تھا، طبیعت ہی آپ کی اطاعت پر ڈھلی ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی نظر امت پر تھی کہ امت کے تمام افراد اس مشکل کام کو کرنا بھاری سمجھیں گے، اس لیے وہ اختیار کیا جائے جس کا ادا کرنا اور جس کو پورا کرنا امت کے لیے آسان ہو سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور اس عمل پر آپ علیہ السلام نے پوری زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ امت پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ دیکھیے، معراج کی شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے دیں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ آپ چونکہ اس وقت اللہ کے اتنے قریب تھے اور تجلیات الہی کا ورود اس قدر تھا کہ 50 نہیں 500 نمازیں بھی آپ کو دی جاتی تو آپ ان کو بھی لے لیتے، چونکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ اور اس وقت کہ 50 نمازیں کیسے ادا ہوں گی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لیے وہ 50 بھی آسان ہے۔ لیکن جب 50 نمازیں لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات میں آپ کو کیا تحفہ ملا امت کے لیے، تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ 50 نمازیں؟ کہ ہاں 50، کہ جائیے کم کرائیے، 50 بہت ہیں۔ ان امتک لا تطیق بذلک، آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ جملہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاً خیال آیا، ہاں میں تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن امت کا ہر فرد 50 نمازوں کو ایک دن میں ادا کر لے، یقینی طور پر بھاری ہوگا۔ امت میں عام لوگ بھی ہوں گے، خاص لوگ بھی ہوں گے، کاروباری بھی ہوں گے، بہت زیادہ مصروف لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے خالی بھی ہوں گے۔ سب کے لیے 50 نمازیں ادا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یا تو 5 کے لالے پڑھ لیں، 50 ہوتی تو سارے کے سارے بستر لپیٹ کے رکھ دیتے کہ جی ہم سے انادہ ہوتی 50۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر ان امتک لا تطیق بذلک، آپ کی امت 50 ادا نہیں کر سکتی، اللہ کی جناب میں پھر تشریف لے گئے۔ 5 کم ہو گئیں، پھر لوٹ کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اور کم کرائیے، پھر آپ تشریف لے گئے، ہوتے ہوتے 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 5 5 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے آپ اور کم کرائیے، آپ نے فرمایا اب مجھے حیا دامنگیر ہے، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آ رہی ہے، 5 5 کم ہو رہی، اس بار بھی اگر 5 کم ہوں گی تو امت کے لیے لے کے کیا جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں گئے، تو اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، 50 دی تھیں 5 رہ گئی ہیں، جو ثواب 50 پر ملتا وہی ثواب 5 پہ ملے گا۔ اللہ کی کیا کرم فرمائی ہے اور کیا اس کی ذرہ نوازی ہے۔
5 کریں 50 کا ثواب لیں، اور اس میں بھی ہم کوتاہی کریں، اس میں بھی ہم غفلت برتیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، تو ہم سے زیادہ پھر بے غیرت کون ہوگا؟ ہم سے بڑا احسان فراموش پھر کون ہوگا کہ وہ مالک دینے کو تیار ہے، ہم اپنا دامنی سمیٹ لیں کہ ہمیں نہیں چاہیے؟ وہ مالک تو اپنا دروازہ کھولے ہوئے ہیں کہ لے جاؤ میرے خزانوں میں سے، لیکن ہم کیا کریں؟ اپنی مٹھی بند کر لیں کہ ہمیں نہیں چاہیے؟ تو ہم سے بڑا نالائق کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے 5 ادا کرو گے 50 کا ہم تمہیں کیا دیں گے؟ ثواب دیں گے۔ اور یہ نماز ہے کیا؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی امت بار بار مجھ سے ملاقات کرنے آئے، بار بار کیا کہے؟ مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے عرش پہ بلایا، یہ امتی یہاں فرش پہ رہتے ہوئے جب نیت باندھتا ہے تو اس کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا اس کو ملاقات حاصل ہوتی ہے، اللہ سے مل رہا ہے۔ اگر نماز کی حقیقت ہمیں معلوم ہو کیا ہے نماز کی حقیقت، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی نماز چھوڑنے کو کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نماز کی حقیقت ہی نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا ہے، اور ورم اتنا آتا ہے کہ آپ کے قدمین مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ نیچے ایڑی نہیں، یہ اوپر کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پھٹ جاتا ہے کہ کھال کی کیپیسٹی سوجنے کی ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ کھال کیا اوپر سے پھٹ جاتی ہے۔ کتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا، کتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے، چونکہ آپ پر نماز کی حقیقت منکشف ہو چکی ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر جو لذت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے، وہ کسی عمل میں اتنی لذت ملتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تیری چاہت اور خواہش کیا ہے، تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ ایک مصلی کی جگہ اپنے عرش کے نیچے دے دے، میں یہاں پہ سجدہ کرتا رہوں۔ ایک مصلی کی جگہ اپنے عرش کے نیچے دے دے، یہاں پہ سجدہ کرتا رہوں۔ جن کو نماز کی اور سجدے کی لذت کا پتہ ہے، اس لذت کے سامنے ساری کی ساری لذتیں ہیچ در ہیچ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کریں کہ 5 رہ گئیں، اگر 50 رہتی تو پھر ہم سب کے سب، ہم مولوی سمیت بھی کیا ہوتے، فرض کے تارک ہو جاتے، ہم مولویوں سے بھی 50 نہ ادا ہو پاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا خیال تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے اور نمازوں کو کم کرایا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ تشریف لے جا رہے ہیں جہاد میں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت تپش، یہ سورج آگ اگل رہا ہے، روزے کی حالت میں دشمن سے مقابلہ ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے پیالہ پانی کا ہاتھ میں لیا، ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں سے صحابہ آپ کو دیکھ لیں، اور پیالہ لے کر آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اور آپ نے روزہ اپنا توڑ دیا۔ جب آپ نے روزہ توڑا تو سارے کے سارے صحابہ نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری نہیں تھا روزہ رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام تو صوم وصال رکھ رہے ہیں، 3 دن مسلسل روزہ، نہ رات میں کھانا نہ دن میں کھانا، مسلسل 3 دن 4 دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی کوشش کی، صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میں سے میرے جیسا ہے کون؟
ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا پلائے گا؟ خبردار جو تم نے اس قسم کا روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلسل 3 دن 4 دن 5 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو 1 دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، امت کو دیکھا کہ پریشان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا تاکہ صحابہ پریشان نہ ہو، اور امت کے لیے راستہ نکال دیا کہ دیکھو سفر میں روزہ مت رکھنا، سفر میں روزہ مت رکھنا، بعد میں آ کر کے روزہ رکھ لینا۔ سہولت پیدا کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، بہت ساری سہولیات ملی۔ بھئی تیمم کی سہولت کیوں ملی؟ اس امت کے لیے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی نقصان دے رہا ہے تو وضو کر لو، وضو سے نماز پڑھ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو کہاں پریشانی آ سکتی ہے، کہاں مشکل آ سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سہولت کا راستہ نکال دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس تمہیں میں کا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان پر گراں گزرتی ہے۔ تکلیف پہنچے صحابہ کو، تکلیف پہنچے امت کو، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام پریشان ہو، آپ کا دل دکھی ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں کہ میرے امتی کو تکلیف کیسے پہنچی، میری امتی کو کس طریقے سے پریشانی آ گئی۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند نہیں آ رہی، وہ سارے بدر کے قیدی جب لائے گئے ان کی مشقیں کس دی گئیں اور سارے کے سارے پڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل لیں، نیند نہیں آ رہی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہو گیا، آپ کو نیند نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور میرے چچا کی بھی کرانے کی کیا ہے آواز آ رہی، مجھے نیند کیسے آئے، مجھے نیند کیسے آئے۔ چنانچہ کہا اللہ کے نبی میں ان کی مشقیں کھول دوں چچا کی، کہ کھول دیں گے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی اب کیوں نہیں سوتے؟ کہ اور دیگر تو قیدی ہیں نا، وہ بھی تو پریشان ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کن پر یہ رحم کیا جا رہا ہے، کن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت سمیہ کے قاتل ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت خباب حضرت بلال کو ستانے والے ہیں، یہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے والے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کوئی بھی تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو تکلیف پہنچے گی تو نبی کو دکھ ہوگا، نبی کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں کھلوا دی۔ آپ علیہ السلام کے رحم و کرم اور آپ علیہ السلام کے درد مند دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظرف رکھا تھا کہ سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوا کرتے تھے۔ جب بھی تکلیف پہنچی آپ علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے یہودی بچہ، آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کو معلوم ہوا بیمار ہو گیا، وہ نہیں آیا، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ سرہانے جا کے بیٹھے، پتہ چلا آخری بالکل لمحات ہیں اس کے، آپ علیہ السلام نے اس کو ایمان پیش کیا کہ بیٹا ایمان قبول کر لے۔ اس کا باپ پائنتی بیٹھا ہوا، باپ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، ابا جی کی رائے کیا ہے، ابا جی کی رائے کیا ہے؟ باپ نے کہا اتے ابو القاسم کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ باپ نے اجازت دی، فوراً بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ، پڑھا جیسے ہی کلمہ اور اس کا وصال ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اچھل پڑے،
اچھل پڑے کہ ایک جان کو اللہ نے جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے، ایک جان کو جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ ایک کافر کا جنازہ نکل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دکھی ہو رہے ہیں، اس سے تکلیف ہو رہی۔ ایک صحابی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے، کہ چوری میں پکڑے گئے ہیں اور گواہوں کے ذریعے سے چوری ثابت ہو چکی، لہذا اللہ کی حد ان کے اوپر جاری کی جائے۔ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ہاتھ کٹا، اللہ کے نبی ایک کونے میں بیٹھے مسجد میں رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ منع کر دیتے نہ کٹتا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی حد کو واقع کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی حد کو بھی کیا ہے جاری کرنا ہے، اور ادھر کیا ہے امت کا درد بھی ہے، اس کے لیے آنسو بھی بہانا ہے، اس کے لیے رونا بھی ہے۔ تو ہم سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دل دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے طائف میں بد دعا کیوں نہیں کی؟ آپ بد دعا کر سکتے تھے، آپ کو فل پاور ملی ہے، پوری طاقت ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے آ گئے آپ کی خدمت میں، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بد دعا کر رہے؟ کہ آپ کا جو اندر دل ہے بڑا ہمدرد ہے، بڑا غمخوار ہے، بڑی محبت والا دل ہے۔ آپ بد دعا کرتے وہ سارے کے سارے پیس کے سرما بنا دیے جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تکلیف ہوتی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ جبرائیل امین نے کہا، دوسرے فرشتوں نے کہا، تو آپ علیہ السلام کے لب مبارک اگر کھلے ہیں تو آپ کی زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو کیا کر دے؟ ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں تیرا رسول ہوں، یہ جانتے نہیں ہیں میں تیرا رسول ہوں۔ اللہ سے شکایت آپ کر رہے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، آپ شکایت کر رہے ہیں اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں تجھ سے، اور اپنی کم تدبیری کی شکایت کرتا ہوں، لیکن بد دعا کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلتی، آپ کی زبان پر بد دعا کے الفاظ نہیں آتے۔ صحابہ کرام آپ سے پیشکش کر رہے ہیں آقا بد دعا کیجئے، انہوں نے آپ کو ستایا ہے، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے چبھ رہی ہیں، پیشانی آپ کی زخمی ہو رہی ہے، منہ سے خون، منہ بھر بھر کے خون آ رہا ہے، اور صحابہ عرض کرے اللہ کے نبی اب ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ گڑھے میں گر گئے، طلحہ اٹھا کر کے آپ علیہ السلام کو کندھے پہ لے کے پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، بد دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، صحابہ موجود ہیں، ہاتھ اٹھ گئے آپ کے، صحابہ سوچنے لگے بد دعا ہوگی اب یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے یہ آنے والے کیا ہے، ان پر عذاب الہی آسمان سے آئے گا اور سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ کے لب مبارک نے حرکت تو کی، زبان نے حرکت تو کی، لیکن کیا؟ اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا رسول ہوں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ اتنے پر بھی بد دعا نہیں، بد دعا نہیں ہے۔ اور ہم میں اگر ہمارے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اولاً تو اگر کوئی ستائے تو ایک کا جواب 10 سے دیں گے، اگر اس نے گالی دی ہے تو ہم گالی نہیں دیں گے، اگر گالی دیں گے تو 1 کی 10، اور اگر ایک ہاتھ مارا ہے تو ہم ہاتھ نہیں، ہم ڈنڈا ماریں گے، اور ڈنڈا مارا ہے تو ہم پتھر ماریں گے، پتھر مارا ہے تو گولی چلائیں گے، گولی چلائیے تو ارادہ ہوگا بم سے اڑا دیں، اور صاف کہیں گے اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہم نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے، ہم نے کوئی گدھیا کا تھوڑی پیا ہے۔ ہمارے بول یہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سیرت بھی دیکھو، اپنے نبی کا کردار بھی دیکھو، نبی نے بدلہ کتنا لیا ہے، کتنے لوگوں سے نبی نے بدلہ لیا ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد لنفسہ، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں کبھی، اور ہم کبھی بھی چھوڑتے نہیں بغیر بدلہ لیے ہوئے۔
اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہمارے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہمیں چین ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو ہم نے نبی کی سیرت پڑھی نہیں، نبی کی سیرت کو نہ پڑھا نہ اپنایا، جس کی وجہ سے ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا کریکٹر یہ ہے اور نبی کا کردار یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے دکھ سے دکھ ہوتا تھا، دوسروں کی تکلیف سے آپ کو کیا ہوتی تھی؟ تکلیف ہوتی تھی، دوسروں کی پریشانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے؟ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خباب کا واقعہ میں نے شاید سنایا تھا یہاں پہ کئی مرتبہ کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو بیچ دیا گیا مکہ میں، اور بکتے بکتے ایک عورت کے غلام بنے۔ وہ عورت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ سے حدادی کا کام لیتے، لوہار کا اسلحے بنایا کرتے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، حضرت خباب کو بھی پتہ چلا، چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کو آدمی چھپا سکے۔ بخیل مال تو چھپا سکتا ہے، ایمان والا اپنا ایمان نہیں چھپا سکتا، بخیل مال چھپا لے گا۔ شدہ پتہ چل گیا، ظاہر ہو گیا، ایمان لے آئے، تو مکہ کے جو چودھری تھے وہ مل کر کے اس عورت کے پاس، مالکن کے پاس پہنچے حضرت خباب کی، اور جا کر کے اچھا اب پتہ چلا ہے تو نے اپنے غلام کو پہلے بھیج کر کے ہمارا ایکشن اور ریکشن دیکھنا چاہا ہے کہ غلام ایمان لایا، اب مکہ کے سردار کیا کرتے ہیں، کس انداز سے پیش آتے ہیں، یہ تو نے دیکھنا چاہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اچھا اب بن رہی ہو یہ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا غلام ایمان لے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ ایمان لا چکا ہے، ٹھیک ہے ایسی سزا دوں گی کہ یاد رکھے گا۔ اٹھی وہاں سے آئی، حضرت خباب بھٹی پہ بیٹھے ہوئے، لوہا انگارے کی طرح سرخ ہو رہا ہے۔ اس نے ایک سلاخ لوہے کی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد حضرت خباب کے بیچ سر میں اس نے رکھ دی۔ حضرت خباب کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے۔ چونکہ غلاموں کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر تھی، وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ چلی گئی اور کہا دیکھا یہ سزا تو ابھی دی ہے، اس کے بعد جب ہوش میں آئے گا تو اور سزا ملے گی۔ حضرت خباب کو کسی وقت میں ہوش آیا، اب جائیں تو کہاں جائیں، کس سے اپنا درد جا کے کہیں، اپنا غم کس کو بتلائیں جا کر؟ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی دکھڑا سننے والا نہیں ہے، یہ کہانی کس کو جا کر کے سنائیں؟ ایک ہی در تھا جس کو سنایا جا سکتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبتوں سے، شفقتوں سے، ہمدردیوں سے، غمخاریوں سے پر کر دیا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ آقا کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے پوچھا خباب اس وقت آنا کیسے ہوا؟ سر کھول کے دکھا دیا۔ یہ کیا ہوا کہ میری مالکن نے ایمان لانے کی پاداش میں میرے ساتھ یہ بہیمانہ برتاؤ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو چھلک پڑے، آنسو نکل آئے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ارحم خباب، اللہم ارحم خباب، اے اللہ خباب پہ رحم فرما، اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما، خباب کی مدد فرما۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، حضرت خباب کو یقین ہو گیا میری مدد ہو کے رہے گی، میری مدد ہو کے رہے گی۔ وہاں سے چلے، اب آئے اپنے مالکن کے پاس، مالکن کے پاس آئے تو پتہ چلا مالکن کے سر میں اس قدر درد ہے کہ وہ بے چین ہے، تڑپ رہی ہے سر درد کے مارے، یہاں تک درد ہو رہا ہے کہ اپنا سر دیوار سے مارتی ہے درد کی وجہ سے۔ صبح ہوئی، ویدوں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، دکھایا گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو گئی، چیخ رہی، چلا رہی، لیکن کسی طرح کی کوئی راحت کا ذرہ اسے میسر نہیں۔ ایک پرانا طبیب آیا، اس نے کہا دیکھو اس کا آخری علاج سر درد کا یہ ہے، کئی ہے، کئی عربی میں کہتے ہیں
کہ سلاخ کو سرخ کر کے سر کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو سر کا درد ختم ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ غلام کرے گا۔ وہی سرخ سلاخ جو حضرت خباب کی رکھی تھی، حضرت خباب نے اسے دہکایا، انگارے کی طرح سرخ کیا، پھر اس کے بھی سر کے اوپر رکھا، نالی بن گئی، اس کے بھی کیا ہے؟ نالی بن گئی، سر کا درد ختم، سر کا درد ختم۔ اللہ نے دکھایا کہ دیکھ کہ جیسے تو نے ان کو سزا دی تھی، تجھے اس سے بڑی سزا ملی ہے۔ مجھے بتانا ہی مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کے درد کو، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے رو دیے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا ہے؟ دعا کی ہے۔ کیا ہمارا دل بھی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کبھی پسیجتا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں بھی کسی کے دکھ کو دیکھ کر کے درد پیدا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے کسی غریب کو دیکھا ہو، مفلوق الحال کو دیکھا ہو، کسی ننگے کو دیکھا ہو، کسی بھوکے کو دیکھا ہو، یا اسی طریقے سے کسی پریشان حال کو ہم نے دیکھا ہو، کوئی مریض تڑپ رہا ہو ہم نے دیکھا ہو، ہماری آنکھوں میں ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو آیا ہو، ہمارے دل میں تکلیف ہوئی ہو، اور پھر ہم نے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظام کیا ہو؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دیکھیں، ایک طرف نبی کی سیرت ہے، ایک طرف میرا اپنا کردار ہے، ایک طرف نبی کا دل ہے کہ جو ریشم سے زیادہ نرم ہے، اور ایک طرف میرا دل ہے جو پتھر سے زیادہ سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہے، کبھی پسیجتا ہی نہیں ہے۔ میرے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے نوٹوں کی گڈیاں لگی ہوئی ہیں، بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، لیکن معلوم ہے فلاں مجبور ہے، فلاں پریشان ہے، فلاں آدمی کیا ہے؟ بیمار ہے، فلاں کے پاس پیسے نہیں ہیں جو تڑپ رہا ہے، اور فلاں بیوہ کیا کھانے کو نہیں ہے، بھوکوں میں ہے، بھوکوں سے زندگی گزار رہی ہے، فاقوں سے۔ لیکن کبھی ہمارے دل میں نہیں آتا ان گڈیوں میں سے 2-4 گڈی نکال کر کے کسی غریب کی مدد کریں۔ ہاں، ایسی جگہ کریں گے جہاں میرا نام ہوگا، جہاں لوگ مجھے پہچانیں گے کہ جناب میں دیالو ہوں، میں سخی ہوں، میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، جہاں یہ معلوم ہوگا وہاں پہ خرچ کریں گے۔ لیکن خفیہ طور پر جہاں میرا نام بھی نہ آئے، مجھے جانے بھی کوئی نہیں، اور جس کو دوں وہ بھی مجھے نہ جانے، ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہوئے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایسی جگہ خرچ کرتے ہوئے ہمارا دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درد مند دل عطا فرمایا تھا، درد مند دل۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تم کو جو مشقت پہنچتی ہے نبی کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں خود تکلیف بہت پہنچی ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ اپنی تکلیف کا رونا نہیں رو رہے۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ ان کے ناک کان کاٹے گئے، مسلح کیا گیا، پیٹ پھاڑا گیا اور کلیجہ چبایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، پھر آپ کی چیخ نکل گئی، آپ کی چیخ نکل گئی، آپ روتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن درد مند دل تھا کہ جب 70 صحابہ کو اور قرائے صحابہ کو عامر نامی شخص لے کر کے گیا، اور لے جا کر کے 3 قبیلے رعل، عصیہ اور زکوان، ان 3 قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، 70 صحابہ کو بیچ میں لے کر کے ان سب کے سب کو شہید کر دیا۔ قرائے صحابہ کو جو راتوں میں تلاوت کرنے والے تھے سب کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن جب آپ کے ان صحابہ کو شہید کیا گیا، ظلماً دھوکہ دے کر لے گیا کہ ہم ان کو لے جائیں گے اپنے علاقے میں، یہ جا کر کے قرآن کی تعلیم ہمیں دیں گے، اور جا کر کے شہید کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بد دعا آئی ہے، اور 40 دن مسلسل اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی ہے، 40 دن مسلسل بد دعا کی، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن دوسروں کی تکلیف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دے،
ہمارا دل بھی ایسا ہو، درد مند دل، دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر کے ہم پریشان ہو جاتے ہوں، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر کے جب تک وہ تکلیف دور نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہ ملے، اس وقت تک ہمیں سکون نہ ملے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، زندگی کا ایک پہلو ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حریصٌ علیکم، اور کیا ہے؟ تمہارے لیے وہ تمہارے ایمان لانے پر حریص ہیں، حریص ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی حد پہ جا کر کے نہ ہو، کسی حد پہ جا کر نہ ہو، اور حل من مزید، حل من مزید، حل، جیسے ہم لوگ ہیں کروڑ پتی ہو جائے تو کہ جی اب آگے نہیں، کوئی ہوگا ایسے؟ نہ جی، کروڑ پتی ہو گئے جناب، ارب پتی کا ارادہ ہے، ارب پتی ہو گئے ارادہ یہ ہے میں کھرب پتی ہو جاؤں، اور وہ بھی ہو گئے ارادہ ہے ساری دنیا کے مالک میں ہی بن جاؤں۔ کسی حد پہ جا کے نہیں رکتے، یہ حریص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص ہیں، لیکن کس بات کے حریص ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص ہیں اس بات کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، ایک بھی بندہ اللہ کا ایسا نہ رہے جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو، تمام کے تمام ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے۔ یہ حرص ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ حرص کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ جتنے بھی تیرے بندے ہیں سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ حضرت مولانا سعید مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگلینڈ گئے جماعت میں، تو جب سارے لوگ چلے گئے مولانا اکیلے لیٹے ہوئے تھے، 5-6 لوگ عجیب و غریب قسم کے آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو مولانا پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم لوگ جنات ہیں۔ آپ کیوں آئے؟ کہ جی آپ لوگ دعا کرتے ہو اللہ تمام انسانوں کو ہدایت دے، نبی کے امتی تو ہم بھی ہیں، نبی کے امتی تو ہم بھی ہیں، اور ہمارے بھی پرکھے نبی پر ایمان لائے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم جناتوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ صرف انسانوں کے لیے آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا اس کے بعد سے پھر میں جناتوں کے لیے بھی دعا کرنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہماری حرص ایمان کی اتنی بڑے کہ انسان تو انسان، جنات بھی کیا ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور مکلف مخلوق ہیں، مکلف مخلوق ہیں، شرائع ان کے اوپر بھی لاگو ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہو، سب کے لیے دعا ہو، اللہ ہمیں ایسا درد مند دل عطا فرما دے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔